السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، 3 اہم خبریں، ایک انکشاف، ایک یو ٹرن اور ایک بریکنگ نیوز۔ یو ٹرن عمران خان کی طرف سے، بریکنگ نیوز بھی عمران خان کے متعلق، اور انکشافات ہیں پنجاب کے متعلق اور آرمی چیف نے کب سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا اور سیاست چھوڑنے کا انہوں نے کس کو بتایا اور کس کو کہا کہ اب اپنی مرضی کر لے۔ بڑے انکشافات، اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو سیاسی اتھل پتھل مارچ سے چل رہی ہے اس کے حوالے سے انکشافات پر بعد میں آتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ کون تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ کسی جرنیل کا فون آیا تھا، کسی ریٹائرڈ جرنیل کا فون آیا تھا، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے اتحادیوں کو چھوڑ کر جا کر بنی گالہ میں ڈیرے جما دیے تھے اور عمران خان کا ساتھ، اس فون کال پر عمران خان کا ساتھ دے دیا تھا۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں، عمران خان کو پرویز الہی کو عمران خان کے ہاں بھیجنے اور پرویز الہی کو عمران خان کے ہاں سے وزیر اعلیٰ بننے پر مجبور 2 خواتین نے کیا۔ اس میں 2 خواتین کا اہم کردار تھا اور ایک نوجوان کا کردار تھا جس سے چودھری خاندان ٹوٹا۔ اس پر بعد میں پہلے ابھی جو خبر آئی ہے، جب ابھی میں ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو اسلام آباد سے وہ خبر ہے کہ عمران خان کا نام ECL پر ڈالنے کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے۔ اور صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ جن PTI کے رہنماؤں کے فورن فنڈنگ کیس میں نام آئے ہیں، جن کا کردار سامنے آیا ہے، ان کا نام جو ہے ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، کافی لمبا چلا اجلاس، اور اس میں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجنا ہے عمران خان کی نااہلی کا، اس پر مشاورت کی گئی ہے، اس کو فائنلائز کیا گیا ہے، اور اس میں جو قانونی ماہرین تھے جب ان کے ساتھ مشاورت ہونی تھی، یا جو متعلقہ حکام تھے ان کے ساتھ مشاورت ہونی تھی، تو اس وقت باقی دیگر جو سرکاری افسران تھے ان کو نکال دیا گیا تھا کہ جی آپ جائیں، ذرا ہم اس معاملے پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب، کل آپ سن رہے تھے ان کو، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو اس حکومت کا شکریہ ادا کروں گا، شکر گزار ہوں گا جب یہ میرا نام ECL پر ڈالیں گے، کیونکہ میں نے تو باہر جانا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر میرا نام ECL پر ڈال دیں گے تو یہ زیادہ میری خدمت ہو جائے گی کہ جی میں اگر باہر جانے کا ارادہ بھی کروں گا تو میں نہیں جا سکوں گا۔ اب عمران خان صاحب اس کو چیلنج کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی یا اعلان ہوا تھا فروری میں، آصف زرداری نے، بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد، مریم نواز سے ملاقات کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو اس وقت بھی عمران خان نے جو پہلا جلسہ کیا تھا میلسی کی طرف، تو اس وقت میلسی میں جلسہ ہوا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا 3 اسٹوجز جو ہیں وہ میری جال میں آ گئے، اب میرے نشانے پر آ گئے۔ آصف زرداری تو خاص طور پر میری بندوق کی نشست پر ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، یہ دن میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے جال میں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پھر آرمی چیف کو بھی ترلے منتیں کرتے رہے انہوں نے، بلکہ اب وہ خبریں بھی سامنے آ گئی ہوئی ہیں کہ پرویز خٹک کو انہوں نے بھیجا تھا آرمی چیف کی اور DGI کی طرف کہ جی کوئی جگاڑ لگا دے، کوئی بچا لے۔ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ وہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں یہ، اور یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد پھر ترلے منٹوں پر آ گئے تھے، پھر جلسے، پھر مجھے کیوں نکالا، پھر امریکی سازش، نہ جانے کیا کیا عمران خان صاحب نے کہا۔ تو اب عمران خان کا نام جب وفاقی حکومت نے ECL پر ڈالنے کا اسی طرح ہی فیصلہ کیا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی پوری کی پوری اپوزیشن کے نام ECL پر ڈال دیے تھے، اور جو جیل میں تھے نواز شریف صاحب ان کو باہر جانے دیا تھا، اور پھر اس پر بھی پچھتائے تھے عمران خان صاحب۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا میں شکر ادا کرتا ہوں، کہ میرا نام ECL پر ڈال رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ شکر ادا جو کر رہے ہیں اس پر بھی عمران خان صاحب کو بعد میں یو ٹرن لینا پڑے گا۔ تو بہرحال ایک ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کا اسلام آباد میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا خطاب بھی ہے، تو اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن ایک یو ٹرن عمران خان صاحب کو لینا پڑے گا، جو کہہ رہے تھے نا کہ جی میں شکر ادا کروں، شکر گزار ہوں گا وفاقی حکومت کا، میرا نام ECL پر ڈالیں گے اگر، تو اب وہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اب عمران خان صاحب دوڑے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے اگر ریلیف مل گیا تو ٹھیک، ورنہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی پوری سیاست آپ دیکھیں اب عدالتوں کے گرد ہے، پوری کی پوری۔ اب کمال ہے، وقت چرخہ بھائی وہ سائیکل ہے، پھرتا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی اپوزیشن کو عدالتوں کے چکر کٹوائے ہوئے تھے، اب عمران خان صاحب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب
جو ہے وہ اسی معاملے کو لے کر عدالت جائیں گے، جس طرح یو ٹرن لیں گے۔ آج ہی انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، ایک اور وہ یو ٹرن یہ لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ریفرنس اسلام آباد کے پی ٹی آئی کے صدر کی جانب سے وہ دائر بھی کر دیا گیا۔ وہ ریفرنس کوئی 11 صفحات کا ریفرنس ہے، جس میں عمران خان صاحب کی تقریروں کے حوالے زیادہ، یعنی تقریریں جو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں ان کو پوائنٹس بنا کر وہ عدم اعتماد جو ہوتا ہے، تحفظات کا اظہار جو ہوتا ہے ان کو اپنا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریریں جو آپ ان کے انٹرویوز، ان کے خطابات سن لیں، جو باتیں انہوں نے خطابات میں کی ہیں زیادہ تر وہ اس ریفرنس میں ہیں۔ وہ میں نے ریفرنس نا بغور پڑھا ہے، اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایویں پڑھنا نہیں، پورا ایک غور سے پڑھا ہے کہ یار ریفرنس میں کون سا سنگین الزام ہے جس کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے عمران اپنا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دے گا اپنے عہدے سے۔ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت ہوتی ہے ان کی، تو ریفرنس انہوں نے پی ٹی آئی نے دائر کرتے ہی واپس لے لیا۔ میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتا بھی جا رہا تھا، ہنستا بھی جا رہا تھا کہ یار یہ ریفرنس بہت بڑے بڑے دماغوں نے تیار کیا ہوگا۔ اس ریفرنس میں، اس ریفرنس کی جو زبان ہے اس میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے، سب سے بڑا اعتراض وہ یہ ہے کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے دور میں اہم عہدوں پر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے، ایک پرنسپل سیکریٹری سعید مہدی صاحب، ان کے یہ داماد ہیں، اور ایک پرنسپل سیکریٹری جو نواز شریف صاحب کے رہے فواد حسن فواد صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے جیل میں بھی رکھا ہوا تھا اور بعد میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، ان کی سروس کھا گئے لیکن پھر وہ باعزت رہا بھی ہوئے، باہر آ گئے۔ وہ شاعر قسم کے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن ان کو عمران خان صاحب نے جیل میں رکھا۔ اب چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ایک پرنسپل سیکریٹری کے داماد ہیں اور دوسرے پرنسپل سیکریٹری کے وہ تھے بیچ فیلو تھے، یعنی ایک ہی کورس انہوں نے کی، ایک ہی کورس کے یہ لوگ تھے، تو یہ اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سیٹ سے ہٹایا جائے۔ باقی وہی باتیں کہ جی ہمارے خلاف فیصلے دیتے رہے، ہم نے چاہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اس میں وہ اس کے تحت انتخابات کروائے جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ٹیکنیکلی جتنی بھی چیزیں چیف الیکشن کمشنر نے اٹھائی تھیں، جتنی بھی اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے، ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنسز کی تھیں، دھمکیاں دی تھیں اپنا وہ اعظم سواتی نے، انہوں نے کہا تھا کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر، سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ جس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ رشوت خور ہے، رشوت لیتے ہیں، دھاندلی کرواتے ہیں انتخابات میں۔ اور فواد چودھری صاحب نے پھر عمران خان کے حکم پر ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی کہ جی انہوں نے مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، تو اس پر ان کو نوٹسز گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، توہین عدالت کے۔ تو پھر دونوں نے غیر مشروط تحریری معافی مانگی۔ فواد چودھری صاحب نے باہر نکل کر، آج میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کے بھی باتیں سن رہا تھا جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنا ادھر H9 پارک کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت دوبارہ وہی لب و لہجہ تھا فواد چودھری صاحب کا جس پر وہ معافی مانگ چکے۔ تو فواد چودھری صاحب نے معافی مانگی تھی، یہ کہہ کر معافی مانگی تھی کہ جی میں تو کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں، میں تو حکم کا غلام ہوں، مجھے جو وزیر اعظم حکم دیں گے میں وہ کروں گا، تو میں ان کی زبان بول رہا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے معافی دے دی تھی۔ تو وہ جو اپنا الزامات، جن الزامات پر ای وی ایم جو انہوں نے شامل کیا ہے، تو ای وی ایم کے متعلق جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی، تو اس پر ان کو جا کر معافی مانگنے کے بجائے کانٹیسٹ کرتے الیکشن کمیشن کے سامنے، کہتے کہ جی آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیسا شفاف جو سسٹم تھا اس کی مخالفت کی ہے۔ پھر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حوالہ دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے اوپر وہ جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی مخالفت کی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اس پر بے نظیر شاہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جی اسپینش ایک کمپنی فرم انہوں نے ہائر کی تھی پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے دوران، تو انہوں نے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ جی یہ ووٹنگ اس کو شفاف بنانے کے لیے کم از کم 1.5 سے 3 سال لگیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وہ حوالہ، ایک وہ چیز کی ہے۔ پھر یہ کہ جی ڈسکا والا معاملہ، وہ بڑی تکلیف ہے ڈسکا والی عمران خان صاحب کو، ڈسکا والا معاملہ۔ اچھا سب سے بڑا، یعنی ڈسکا کے الیکشن میں انہوں نے رزلٹ روک لیے تھے اور دوبارہ انتخابات کروا لیے تھے اس پر، اور سب سے بڑی جو تکلیف جو بتائی جا رہی تھی، جو ریفرنس پھر انہوں نے واپس لے لیا، اس میں جو سب سے بڑی تکلیف جس کا اظہار کیا گیا وہ یہ کہ جی پی ڈی ایم کے قائدین سے 29
جولائی کو انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو پریشرائز کیا اور اس کے بعد انہوں نے 2 اگست کو فیصلہ سنا دیا. اچھا جی, پریشرائز کر دیا ہوگا پی ڈی ایم کے قائدین نے, لیکن 8 سال آپ التوا لیتے رہے. مئی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے 1.5-2 گھنٹے ملاقات کی اور پی ٹی آئی والے جا کر ملاقاتیں کر کے آتے تھے اور باہر آ جاتے تھے. تو یہ جو بھی پورا ریفرنس تھا, وہ ریفرنس جب میں پڑھ رہا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ ریفرنس اگر اپنا جائیں گی اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو کٹ پڑے گی ٹھیک ٹھاک. کٹ کون سی قانونی کٹ ہوتی ہے, اور وہ ویسے وہ کوئی پہلوانوں کا اکھاڑا تو ہے نہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی کسی کو کوئی لاتے اور منہ کے مارے, لیکن کٹ پڑنی تھی. تو وہ ریفرنس فوراً واپس لے لیا. بہت بڑا یو ٹرن تھا جو لے لیا پی ٹی آئی نے. نہ لیتے تو بہت پرابلم ہو سکتی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت ہے ان کی چیف الیکشن کمشنر کی, اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والا اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرنے والا, ظاہر ہے وہ سارے پھر, کیونکہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. عمران خان نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس لے کر جا رہے ہیں, تو معاملہ صرف وہ جو صدر ہیں اسلام آباد کے, میرا خیال ہے علی ایوان صاحب ہیں, صرف ان تک محدود نہیں ہونا تھا, پھر یہ معاملہ بہت آگے تک جانا تھا. سپریم ریفرنس ثابت کرنا تھا, اگر ثابت نہ کر پاتے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جج کے اوپر یا بڑے آئینی عہدیدار کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا دیں اور ثابت بھی نہ کر سکیں, تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو اس کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اس ریفرنس میں ایک اور دلچسپ حوالہ بھی ہے. ویسے نواز شریف کے کیس کا حوالہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب, کیونکہ نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے نا پھر یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جن کو جو ہے وہ نائل کیا گیا آرٹیکل 62(1)(f) میں, یعنی جو ہے وہ عمران خان صاحب پر حکومت لگانے جا رہی ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ریفرنس میں اسی آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فلاں 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 قانون کے تحت جو ہے ان کو نااہل کیا گیا تھا. تو یہ جب ان کا ذکر آ رہا ہے نا اپنا چیف الیکشن کمشنر کا بطور سرکاری افسر کہ وہ کب کب کہاں کہاں ہیں, تو اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, یعنی اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم بھی نائل ہو سکتے ہیں, ہمارے اوپر بھی آرٹیکل 62(1)(f) کا جو ہے وہ اطلاق صادق اور امین نہیں رہے والا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر, اب ایک تو یہ بڑا یو ٹرن ہے. دوسرا معاملہ, ہر بندہ مسلسل ایک سوال کر رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب اگر آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے یا ان کی آفر قبول کر چکے ہوئے تھے وزارت اعلیٰ پنجاب کی لینے کی, تو وہ پھر کیوں بنی گالہ چلے گئے؟ اس میں دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں. اس میں بہت سے بالکل سامنے تھے. کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ پرویز الہی صاحب, کیونکہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں کرتے, ان کے اشارے کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور میں نے کئی بار یہ حوالہ دیا ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب شروع میں بمبو مارنے گئے تھے چودھری خاندان کو کہ جی اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ساتھ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے, تو پرویز الہی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ جب تک یہ نہیں کہیں گے تب تک ہم تو ادھر ادھر نہیں جائیں گے. ابھی ایسا کوئی اشارہ نہیں آیا, تو لیکن بہرحال کام چلتا رہا اس پر. تو وہ نہیں اپنا ان کے اشارے کے بغیر بنی گالہ نہیں جا سکتے تھے پرویز الہی صاحب. تو کیسے گئے؟ یعنی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف صاحب اب بھی عمران خان کے ساتھ, اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ادھر چلے گئے. تو اب حقائق جو ہیں وہ کچھ سامنے مختلف طریقوں سے سورسز سے آتے رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب نے جب آصف زرداری نے رابطہ کیا, پھر شہباز شریف نے رابطہ کیا, شہباز شریف نے نہیں مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا, تو پرویز الہی صاحب نے اس دوران پوچھا تھا فوج سے, فوجی حکام سے, آرمی چیف صاحب سے. ظاہر ہے اب بات کھل کر سامنے آ گئی. انہوں نے آرمی چیف صاحب کو 2 بار اس دوران فون کیا, ان سے پوچھا گیا تھا, اور یہ ہم نے کئی بار آپ کو بتایا کہ انہوں نے ادھر فون کر کے, اور فون کا لفظ میں نے کئی بار استعمال کیا تھا کہ انہوں نے ادھر فون کیا پرویز الہی صاحب نے, ادھر سے ان کو کوئی لائن نہیں ملی, کوئی لائن نہیں ملی. انہوں نے کہا, بلکہ میرا ویلاگ کا ٹائٹل بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ ان کو اشارے ملنا بند ہو گئے, اس طرح کا کوئی ٹائٹل تھا, یہ اسی اپریل اور مارچ کے دوران. تو خیر, تو وہ اشارے ملنے والی جو بات تھی تو اب وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا, قمر جاوید باجوہ صاحب کو, اور اس دوران جب یہ رابطے ہو رہے تھے 2 بار, تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی اب اپنا فیصلہ خود کرے, ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر چکے ہوئے ہیں. یہ باضابطہ آرمی چیف صاحب کا اعلان تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران. اس سے پہلے اگر کوئی باضابطہ اعلان کرتے تو پھر پرویز الہی صاحب اتنا فٹ بال نہ بنے ہوتے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو بہرحال اب یہ جو حقائق ہیں یہ سامنے لائے ہیں چودھری سالک نے. چودھری سالک وفاقی وزیر ہیں,
شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، سیاست میں ہیں لیکن بہت زیادہ دور رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. انہوں نے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ. جاوید چودھری نے 2 قسطوں میں اپنا آرٹیکل لکھ کر اس میں بڑے حقائق سامنے وہ لے کر آئے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ چکی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز یہ تھی آرمی چیف صاحب والی کہ آرمی چیف نے فائنلی ان کو کہا تھا کہ جی بھائی خزانوں کھاؤ جا کر اپنے فیصلے آپ کرو، ہم تو اب سیاست سے دور ہو گئے، ہم نیوٹرل ہو گئے، جس پر عمران خان صاحب کو پرابلم تھی. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کہ کون تھا سوال تھا نا، وہ کون تھا. اس میں جو اپنا وجاہت حسین صاحب اپنا سالک حسین جو باتیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے خاندان کو، اپنی پارٹی کو ڈچ کیا بار بار. انہوں نے پورا ادھر بھی بات کرتے رہے اور ادھر بھی بات کرتے رہے، ادھر سے مٹھائیاں کھاتے رہے، دعاؤں والی بات بھی ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ جب معاملات سارے فائنلائز ہو گئے تھے تو آدھی رات کو بلاول ہاؤس پہنچ گئے ٹوکرے لے کر اپنا. اور یہ آدھی رات کو بلاول ہاؤس پہنچنا سب کو پتہ ہے کہ رات کو 1:30-2 بجے پہنچے ہوئے تھے اپنا چودھری پرویز الہی صاحب. وہاں پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقاتیں کی تھی. تو ساری کہانیاں جو سب پتہ ہیں، لیکن جو چیز آخری وہ جنہوں نے سب کچھ کرنے کے دعائے خیر کرنے کے بعد، اور دعائے خیر اپنا کئی منٹوں کی کروائی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اس کے بعد پھر ادھر اپنا پی ٹی آئی والوں سے ملاقات کیوں کی. جب وفد گھر آیا تو شجاعت حسین صاحب نے پوچھا، جب وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سارے ہمارے معاملات ادھر طے ہو گئے تو ادھر سے مسلم پی ٹی آئی والوں کی کال آ گئی کہ یہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. تو شجاعت صاحب نے پوچھا پرویز الہی صاحب کو کہ اب یہ کیوں آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وجاہت صاحب نے بھی پوچھا تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ان کو نا ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مگروں لان واسطے انہوں نے آ جان مگروں لا لیں گے، یعنی ان سے پیچھا چھڑا لیں گے. اس کے بعد اس ملاقات کے بعد جاتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے سرگوشی کی ان کو پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی کو کہ طارق بشیر چیمہ آپ کا کام خراب کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سن لی، لیکن بہرحال اس کے بعد دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ تیار ہوئے عمران خان کی طرف جانے کے لیے. ان کو فون آ گیا کہ عمران خان بلا رہے ہیں، تو دونوں ادھر کے لیے تیار ہو گئے. تو پرویز الہی شجاعت صاحب نے کہا کہ ادھر نہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں جاتے ہیں، ان سے بھی جان چھڑوا کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں جا رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی میں بیٹھ گئے. پھر دوبارہ شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی جا کر اپنا بلا لاؤ ان کو نا پرویز الہی صاحب کو. تو پرویز الہی صاحب نہیں گئے، واپس نہیں گئے. اب اس میں جو کردار ہیں وہ جو بتا رہے ہیں وہ کردار بڑے اہم ہیں. وہ واپس نہیں گئے. مونس الہی صاحب گئے تو پھر مونس الہی صاحب کو شجاعت صاحب نے پھر یہی کہا کہ جی کوئی وعدہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں کوئی وعدہ نہیں کرتے، بے فکر ہو جائیں. چلے گئے. جا کر پھر کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پر ٹکر چلنا شروع ہو گئے. تو جب ٹی وی پر ٹکر چلنا شروع ہوئے اس وقت اتفاق سے میں، عمران شفقت صاحب اور ہم کچھ دوست وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں بابر اعوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ٹی وی پر جو ٹکر چل رہے تھے تو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی بس ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ساری ناکام ہو جائے گی، اور سارا ہمیں تعاون حاصل ہے جن کے لیے اب انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہم سیاست سے دور ہو گئے. تو خیر تو وہاں سے ٹکر چلنا شروع ہو گئے. تو پھر ہم حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے متعلق جو بات کی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب نے وہ الگ ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ جب ٹکر چلنا شروع ہو گئے تو شجاعت حسین صاحب دھاڑے مار کر روئے بچوں کی طرح کہ یہ کیا ہو گیا. تو خیر اب یہ کیوں ہوا، باقی جو کچھ ہے وہ کیوں ہوا، خاندان بھی ٹوٹ گیا، سارا کچھ، اس کے پیچھے تھا کیا. سالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو یہ کہ خسرو بختیار صاحب نے رابطہ کروایا تھا مونس الہی کا بشرا بیگم کے ذریعے، یعنی اپنا کیا نام ہے عثمان بزدار بشرا بیگم کے کینڈیڈیٹ تو تھے، لیکن پرویز الہی بھی بشرا بیگم کے کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے خسرو بختیار نے رابطہ کروایا مونس الہی کے ذریعے، گارنٹی انہوں نے دی بشرا بیگم نے، وہ گارنٹیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی بھی معاملہ ہو بشرا بیگم جو ہے پاکستان میں ہر قسم کی گارنٹی عمران خان صاحب کی وہی صرف دے سکتی ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ امریکی معاملات ہو سب سے بھاری جو ہیں وہ بشرا بیگم ہے، امریکہ سے بھی اور پاکستان کے اپوزیشن سے اسٹیبلشمنٹ سے سب سے بھاری وہ ہیں. تو یہ کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب نہ عمران خان کے تھے، نہ چودھری خاندان کے تھے، نہ مسلم لیگ کاف کے تھے، نہ پی ٹی آئی کے تھے، یہ بھی بشرا بیگم کے کینڈیڈیٹ تھے. اس میں ایک اور خاندان کی خاتون جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چودھری سالک صاحب کہ ان کا بھی کردار تھا، ان کا انہوں نے نام نہیں بتایا. ایک اور بات وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی جو پھپھو یعنی پرویز الہی صاحب کی جو اہلیاں ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی بہن ہمشیرہ،
وہ بھی عمران خان صاحب کی فین ہیں، مداح ہیں، تو وہ بھی عمران خان صاحب کے جو لبرٹی میں مظاہرے ہوتے ہیں ان میں وہ جایا کرتی ہیں۔ اب یہ جو کہانی ہے بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایک تو بشریٰ بیگم نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، یعنی پنجاب کا دوسرا وزیر اعلیٰ انہوں نے بنوایا۔ دوسری چیز، مونس الہی کی دلچسپی کیا تھی اس میں، یہ بات میں آپ کو 2-3 بار پہلے بتا چکا ہوں، اب سالک صاحب نے کھل کر بات کر دی ہے۔ مونس الہی کی دلچسپی یہ تھی کہ مونس الہی صاحب اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے تھے۔ مونس الہی کو لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پی ٹی آئی میں ہے۔ اب وہ اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح اظہار بھی کرتے رہے تھے کہ جی میں نے اگر وزیر اعلیٰ بننا ہے فیوچر میں تو میں نے تو پی ٹی آئی کی طرف سے بنوں گا۔ تو مونس الہی صاحب نے اپنے خاندان کی، اپنے والد کی قربانی دی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ اس طرح بن سکتا ہوں، والد کو بنوا لوں اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ ہو جاؤں اور پھر اگلا وزیر اعظم جو ہے پی ٹی آئی کا میں بن سکتا ہوں۔ اور وجاہت حسین صاحب کا معاملہ، جو اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ وجاہت صاحب کو لگ رہا تھا، جو سالک کہہ رہے ہیں کہ وجاہت آخر وقت تک پرویز الہی کے خلاف تھے، لیکن آخر میں وہ پرویز الہی کے حق میں اس لیے ہو گئے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ تو علیل ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہو گئے، تو ان کی جو لیگیسی ہے ظہور الہی خاندان کی، وہ لیگیسی جو ہے وہ میں کیری کروں گا اور پھر مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ میرے پاس ہو جائے گی۔ یہ ان کو شجاعت حسین صاحب کو پرویز الہی صاحب نے ظاہر ہے سانچے میں ڈالا ہوگا، بوتل میں اتارا ہوگا، تو یہ کر کے جو ہے وہ خاندان ٹوٹا۔ اب اس خاندان کے ٹوٹنے کا جو اصل ذمہ دار ہے نا وہ پھر وہی بشریٰ بی بی۔ وہ شجاعت حسین صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے خاندان پر کوئی جادو ٹونے کا اثر تو نہیں ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس پر انہوں نے وہ ہنسے تھے، انہوں نے کوئی کھل کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن جادو ٹونے کا اثر ہے کہ نہیں، جو سیاسی چالیں بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر چلی جا رہی تھیں ان چالوں کا کام ہے، اور وہ چالیں چل رہی تھیں۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب صرف اس پر عمل کر رہے تھے۔ ایک اور وزیر اعلیٰ بشریٰ بی بی نے لگوا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔